اسلامی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت اور جھوٹے معبودوں کی بے کسی کو بڑی قوت و شدت سے بیان کیا۔ جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا اور وہ زندہ سلامت آگ میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ میں صحیح سلامت آگ میں سے باہر نکال دیا، کچھ بھی ان کا بال تک بھی نہیں جلا، وہ زندہ سلامت آگ میں رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی، زیادہ ہو گئی، تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ، کیا کہا؟ خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ لقب دیا، لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، تمہاری تو ایک بھی نہیں ہے ابھی، 3 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت ہاجرہ، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو سرزمین مکہ میں آباد کیا، اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، پھر اللہ کے گھر کو ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ بنایا، جو اللہ کا گھر ہے نا مکہ میں، اس کو پھر ابراہیم اور اسماعیل نے، ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ دوسری بیوی حضرت سارہ، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیسری بیوی حضرت قطورہ، جن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، کیا کہا؟ ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ، نبیوں کا باپ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بعد کے آنے والے نبی ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ اچھا سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں، جب حضور مکہ میں رہتے تھے، مکی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے حضور گزرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیڑ، درخت حضور کو سلام کرتا تھا، حضور جس پیڑ کے پاس سے جا رہے وہ پیڑ آپ کو سلام کرتا تھا، جس پہاڑ کے پاس سے جا رہے پہاڑ حضور کو سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ بول دینا۔ ایک فرض کے بارے میں، روزے کی فرضیت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ۔ ایک سنت کے بارے میں، افطار کے بعد یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی، رگے تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر دن رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں،
جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں، دن اور رات میں۔ اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ دنیا کے بارے میں کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ جس کو غیروں کو اللہ نے بہت مال دیا، آپ ان کے مال کو دیکھ کے تعجب مت کرو، اس کے پاس اتنا مال ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ مت سوچو۔ قرآن میں غیروں کے مال اولاد سے تعجب میں مت پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ کافروں کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، مگر ان کو دنیا میں ہی عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی آپس میں محبت، جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے آپس میں کیسی محبت کریں گے؟ سوتے رہو اور سنتے رہو۔ جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے، جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے۔ 5 چور تھے، اب تمہاری نیند بھاگ جائے گی۔ 5 چور تھے، پانچوں کے پانچوں آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ بھوک لگی ہے، چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کون کیا لاتا ہے دیکھیں گے۔ تو وہ لوگ چوری کرنے گئے تو ان لوگوں کو تھوڑا کھانا مل گیا، چوری کر کے تھوڑا کھانا مل گیا۔ کھانا تھوڑا ہے، آدمی 5 ہے۔ کہنے لگے ایک کام کرتے ہیں، سب لوگوں کا پیٹ تو نہیں بھرے گا اس کھانے سے، پانچوں کے پانچوں سو جاتے ہیں۔ جس کو سب سے اچھا خواب گرے گا، سب سے اچھا خواب آئے گا، یہ کھانا اس کو دے دیا جائے گا۔ پانچوں کے پانچوں سو گئے، اٹھے، لقمان اٹھا، یہ کھانا مجھے دے دو۔ کیوں؟ سب سے اچھا خواب میں نے دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ بول رہا ہے لقمان، رات میں جب آپ لوگ سو گئے، میں خواب میں پہلے آسمان پر گھوم رہا تھا۔ تم لوگ تو زمین پہ تھے، دنیا میں تھے، مگر میں کہاں پہنچ گیا؟ پہلے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے اللہ کا نور دیکھا، اللہ کی تجلی دیکھی، اس لیے یہ پورا کھانا مجھے دے دو۔ شاہد کھڑا ہوا، بیٹھو۔ سہیل کھڑا ہوا، رات جب میں سو گیا مجھے خواب آیا، میں دوسرے آسمان پر گھوم رہا تھا، وہاں میں نے اللہ کا نور دیکھا، اللہ کی تجلی دیکھی۔ تم لوگ تو زمین پہ سو گئے، زمین پہ خواب آیا آپ کو، زمین دنیا دیکھے تم لوگ، یہ پورا کھانا مجھے دے دو۔ اب فاروق کھڑا ہوا، رات میں جب میں سو گیا تو میں 5ویں آسمان پر گھوم رہا تھا۔ فاروق سوچنے لگا اگر میں تیسرا آسمان بولوں تو یہ چوتھا 5واں ایسا بول دے گا، میرے سے آگے نکل جائے گا۔ تو فاروق نے کیا کہا؟ میں 5ویں آسمان پر گھوم رہا تھا، میں نے اللہ کا نور دیکھا، اللہ کی تجلی دیکھی، جو مجھے نصیب ہوا آپ لوگوں میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب حسین چچا کھڑے ہو گئے، چوتھا نمبر۔ حسین چچا سمجھے اگر میں 6واں آسمان بولوں تو سلیمان 7واں آسمان بول دے گا۔ تو حسین چچا کیا بولے؟ رات میں جب آپ لوگ سو گئے میں 7ویں آسمان پر گھوم رہا تھا، اس لیے یہ پورا کھانا مجھے دے دو۔ میں نے اللہ کا نور دیکھا، اللہ کی تجلی دیکھی، بہت اچھی چیزیں مجھے نصیب ہوئی، اس لیے پورا کھانا مجھے دے دو۔ لاسٹ والا بولا، آخری والا بولا بیٹھو، سب لوگ بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ بیٹھے نا، ان کا جو لیڈر تھا وہ سب کو کھڑا کر کے پوچھ رہا تھا۔ تو سلیمان جو ہے ایسا بیٹھا، بادشاہ وہ جو ان کا بادشاہ تھا کہنے لگا آپ بھی کچھ بولو۔ رو کے کہنے لگا سلیمان،
رات جب آپ لوگ سو رہے تھے، کوئی پہلے آسمان پہ تھا، کوئی دوسرے آسمان پہ تھا، کوئی 5ویں آسمان پہ تھا، کوئی 7ویں آسمان پہ تھا، میں اکیلا کہاں تھا؟ زمین پر۔ میرے سامنے ایک کالا جن تلوار لے کے آیا اور مجھے کہنے لگا یہ پورا کھانا تم کھا لو ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ یہ لوگ کہنے لگے جب وہ آپ کو مارنے کے لیے آیا تو ہمیں بلانا تھا، لقمان کو آواز لگانی تھی، سہیل کو آواز لگانی تھی، فاروق کو لگانی تھی، حسین چچا کو لگانی تھی۔ تو سلیمان رو کے کہنے لگا میں نے آواز لگائی، میری آواز دنیا میں گونجتی رہی، آپ لوگ آسمانوں پر گھوم رہے تھے، اس لیے میں نے کیا کیا، وہ پورا کھانا کھا لیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جو لوگ سو گئے، خواب دیکھ رہے، کچھ نہیں ملا، جو جاگا ہے، سویا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مل گیا۔ سلیمان پوری رات دیکھتے رہے یہ لوگ کب سوتے، میں کھانا کب کھاتا، پورا سلیمان نے اپنے اندر رکھ لیا، ڈھکیل لیا پورا۔ اب نیند مت آنا، آپ کو سن لو، دو بات اور ہے آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کی آپس میں محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی، سبحان اللہ بول دو، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و صورت اور چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی۔ جو پہلے نمبر پہ جو جماعت جنت میں جائے گی چاند کی طرح ان کی شکل، جو دوسرے نمبر پہ جائے گی ستاروں کی طرح ان کی شکل چمکے گی۔ ان سب کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، جن میں بغض کہتے ہیں دوسرے کی نفرت کرتے نا، دشمنی رکھتے دوسروں سے، عداوت، حسد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت کی ایسی 2 خوبصورت حوریں ہوں گی، 2 خوبصورت لڑکیاں، 2 خوبصورت حوریں ہوں گی، جن کی پنڈلیوں کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا، باہر سے دکھیں گی ان کی پنڈلیاں اتنی خوبصورت۔ وہاں نہیں استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے، دنیا میں استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی لڑکیوں کو دیکھ کے استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ ہمیں غلطی سے بچانا، مگر جنت میں جو ملیں گی وہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کا سر دبا رہی، آپ کے ساتھ سو رہی، آپ کو پانی پلا رہی، کھانا کھلا رہی، آپ کی خدمت کرنے کے لیے 2 حوریں۔ طب نبوی سے علاج، مسواک کے فائدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، سبحان اللہ، مسواک کرنے سے دانت چمکتے ہیں۔ تھوڑے لوگوں کے دانت کالے کالے رہتے ہیں نا، مسواک کرو پیلے پیلے رہتے ہیں، جس کے پیلے پیلے دانت رہتے ہیں وہ مسواک کرنا شروع کر دو، دانتوں میں چمک آ جائے گی۔ مسوڑھوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، دانت جلدی نہیں ٹوٹیں گے، مسوڑے جلدی نہیں ٹوٹیں گے، اور منہ کی بدبو کو ختم کر دیتی ہے، دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، کھانسی آتی رہتی بار بار بلغم آتا رہتا، مسواک کرنے سے بلغم ختم ہو جاتا۔ نگاہ کو تیز کرتی ہے، یہ چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ 4 آنکھیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مسواک کرے تو نگاہ کو تیز کرتی ہے، آواز کو صاف کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ کوئی آدمی چوری کر رہا، آپ کے اندر ہمت ہے، اس کو روکو۔ کوئی آدمی شراب پی رہا، آپ کے اندر ہمت ہے، اس کو روکو، شراب نہیں پینا۔ تم اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی بول کر نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔
سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ اس کو برا سمجھ لو. اس لیے آپ کے سامنے آپ کا کوئی یار دوست برائی کرے تو آپ اس کو روکو. شراب پینا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, ماں باپ کو گالی نہیں دینا, ماں باپ کی عزت کرنا, چوری نہیں کرنا, بڑوں کا ادب کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں سنی ہے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت بیوی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ثم آمین. کون بولا؟ بند کرو. نعیم نگر. تم یہ نہیں سوچنا مولانا خالی بولتا رہتا, گلا دکھ جاتا میرا بولتے بولتے. پھر یہ حدیث کی بات ہے, ایک حدیث سن لیے تو بہت بڑا ثواب. کٹ کر دو.